خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی پاک پوتر نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر نکاش مسیح ہے اور ہم اس پروگرام جب آسمان سے جواب آئے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، لنچ سیزن کے لیے، اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان مختلف خدام یہاں تشریف لاتے ہیں تاکہ کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچائی جائیں، اور آج بھی خدا کے سرما بڑے ہی زبردست خادم اور قابل عزت سینئر خادم ہمارے درمیان حاضر ہیں، اور میری مراد جناب پاسٹر آفتاب شمیم صاحب سے ہے۔ ویلکم سر۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اکثر اوقات جرمایا ٹیلی ویژن ہمیں ویلکم کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے میسیجز یہاں پہ شیئر کر سکیں۔ ہم ڈاکٹر مینول طاہر اور ان کی مسز کے لیے خداوند کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اس سے پہلے سر ہم کلام مقدس کی جانب بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی منسٹری کے حوالے سے اپنا تعارف کروائیں۔ اور میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کی OG چرچ سے ہے، جی اور میں ہیڈ آف چرچ کا پاسٹر انچارج ہوں، اور خداوند بڑی کثرت کے ساتھ مجھے وہاں پہ استعمال کر رہا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ اس سے پہلے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو اس جگہ محسوس کریں گے۔ ہمارا خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ میری درخواست سے ہم سب مل کر دعا کریں گے اور اس کی آگ اور اس کے مسے کو مانگیں گے تاکہ ہم روزہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہمارے لیے بند دروازے کھل جائیں۔ اور اے خداوند ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، جتنے ناظرین ہیں ان کو میں تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتا ہوں تاکہ آج کا پروگرام باعث سے برکت ہو اور تیری برکت ان لوگوں کے اوپر چھائی رہے۔ ہم جرمایا ٹیلی ویژن کی اور کسی ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور تاکہ یہ میسیجز کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے اور یہ سیزن ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے اپا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ جی سر، آج جو پہلا سوال ہے، بمطابق بائبل مقدس حقیقی روزہ کون سا ہے، اس پر سر روشنی ڈالیں۔ پہلے نمبر پر میں روزہ کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ ہے کیا۔ جی کہ طلب کے باوجود کچھ نہ کھانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں بڑے روزے ملتے ہیں اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ جیسس کرائسٹ نے خود اس کی تعلیم دی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو کس طرح ہم نے اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا بلکہ اپنا منہ دھونا ہے اور سر پہ تیل ڈالنا ہے۔ اور تیل ڈالنے کے لیے سے مراد یہ ہے کہ پرفیوم ڈائلڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے روزہ اتنا اہم ہے۔ اور جہاں تک حقیقی روزے کا تعلق ہے، جو آپ کا کویسچن ہے، کہ اس کا تعلق ہمارا اور خدا کی ذات کے ساتھ ہے۔ آمین آمین۔ کہ کس طرح سے ہم نے بند دروازوں کو کھولنا ہے۔ اور یہ ہمیں حوالہ جو ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں ملتا ہے، یسایہ 58 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں آتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو اس کا مطلب ہے سم ٹائم ہم روزے رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری آواز نہیں سنی جاتی۔ ہاں، آسمان ہمارے لیے نہیں کھلتا، تو آسمان کا کھلنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب آسمان کا کھلنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آسمان پر کون ہے؟ خدا باپ ہے، اور اس کی دائنی طرف کون بیٹھا ہے؟ جیسس کرائسٹ بیٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آسمان سے اپروول آئے گی تو پھر ہمارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آسمان والے کو منانا بہت ضروری ہے۔ روزہ اور دعا یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ روزہ دعا کو طاقت دیتا ہے۔ روزہ دعا کو کیا کرتا ہے؟ طاقت دیتا ہے۔ اس لیے روزہ امپاور کرتا ہے ہماری دعا کو۔ تو جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ میں چند ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مختلف خدا کے خادم ہیں، انہوں نے کی ہے۔ آرتھر والس، جہاں باقی کنجیاں ناکام ہو جاتی ہیں
وہاں روزہ ہمیں اپنی کنجی مہیا کرتا ہے واہ 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 واہ، جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. یعنی ایک ایسی چابی ہے روزہ جو کیا کرتی ہے؟ بند بند دروازے دروازوں کو کھول کھول دیتا ہے. روزہ ایک ایسی کھڑکی ہے جو نادیدنی دنیا میں کئی افق کھول دیتی ہے. واہ 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 واہ، ایک اور کوٹیشن ہے، روزہ ایک روحانی ہتھیار ہے جو کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے. واہ، یعنی ابلیس کے جو کلے ہیں وہ مسمار ہو جاتے ہیں. جی جی آپ کو پتہ ہے کہ ضدی بدرو تھی جی جی، جو شاگرد نہیں نکال سکے تھے، نکال سکے. اور وہ جیزس کرائسٹ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیوں نہیں نکال کیوں سکے؟ نہیں نکال سکے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قسم روزے اور دعا سے جائے گی. تو ایسی قسمیں ہیں جو روزے اور دعا سے ہی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اگر ہمارا حقیقی طور سے روزہ جو خدا کو مقبول ہے وہ ہو جائے گا تو بند دروازے کھول جائیں گے. آمین تو آمین. ہم پرانے عہد نامہ میں بہت سارے روزے دیکھتے ہیں جی جی کہ آستر نے روزہ رکھا اور کیا فائدہ اس کو حاصل، اس نے اپنی قوم کو بچا لیا. قوم کو بچا ہاں لیا. جی، نہمیہ نے روزہ رکھا اور اس نے کیا کیا ہے؟ یروشلم کی دیوار کو، ٹوٹی دیوار کو تعمیر کر دیا. تعمیر کر تو روزہ کے بہت سارے فوائد ہیں. فوائد ہے. تو ہم اس میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اسی چیپٹر کی طرف ہمیں یسعیاہ 58 باب میں جی ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے 4 آیت، دیکھو تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کتاب یسعیاہ نبی کا صحیفہ ہے جی اس وقت لکھا گیا جب بنی اسرائیل قوم جو تھے وہ خداوند سے دور ہو گئے تھے ہیں. تو وہ روزے رکھتے تھے لیکن خدا ان کی آواز کو نہیں سنتا تھا کیونکہ وہ لڑائی جھگڑا آپس میں کرتے تھے، شرارت کے موقع مارتے تھے. اور لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے؟ آگے چل کے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یعنی کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں جی اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں اور اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. یہ روزے کے بارے میں اب وہ آگے ہمیں چل کر یسعیاہ نبی بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ظلم کی زنجیریں، دوسروں پر ظلم نہیں کرنا، پھر جوئے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، جی بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، ہاں جی، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے ہیں، اور اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. یعنی یہ حقیقی روزے کی ڈیفینیشن میں بتائی گئی ہے کس طرح سے ہم نے ظلم نہیں کرنا دوسروں کے اوپر، ہاں جی، اور روٹی کیا کرنی ہے؟ بھوکوں کو کھلانی ہے. ہاں جی، کئی دفعہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اپنی خوراک جو انہوں نے کھانی ہوتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تو اسی طرح ننگے کو ہم نے کپڑا پہنانا ہے. یہ حقیقی روزے کی یہاں پہ ڈیفینیشن ہمیں دی گئی ہے کس طرح سے. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہماری صحت ظاہر ہوگی. جی جی جی. آپ نے ابھی سوال یہ بھی کیا تھا کہ ہمیں کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، اور یہ ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیرا ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. صحت کی ترقی بھی ہے، یعنی ہمیں خدا صحیح صحت فراہم کرے گا. جب ہم حقیقی روزہ رکھیں گے صحت بھی دے گا اور خداوند کی صداقت ہمارے آگے آگے چلے گی. ہراول کا مطلب ہوتا ہے آگے آگے چلے گی، بالکل ایسے. اور پھر اس کا جلال ہمارا چنڈاول ہوگا پیچھے. چنڈاول کا مطلب پیچھے، ہراول کا مطلب آگے. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. واہ واہ واہ. پھر ہم کیا کریں گے؟ پکاریں گے اور خدا کیا کرے گا؟ جواب دے گا. تو چلائے گا اور فرمائے گا میں یہاں ہوں. تو اس لیے جب حقیقی روزہ ہوگا تو پھر کلام مقدس میں 9ویں آیت میں لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا اور فرمائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں. واہ واہ واہ. آواز ہماری آسمان تک پہنچ گئی. زبردست زبردست. لیکن بیچ میں یہ چند باتیں، رگڑا جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی،
غریبوں کا خیال رکھنا ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے پہنانے ہیں، جی صحت بھی ظاہر ہوگی، آواز بھی آسمان تک سنی جائے گی۔ آمین۔ ہاں جی، بالکل زبردست بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں خاص بات جو بڑی قابل غور ہے کہ آواز عالم بالا تک پہنچنی چاہیے، ہاں جی، اور روزے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آواز، ایماندار کی آواز خدا تک پہنچے۔ عالم بالا کا مطلب ہے اوپر والا عالم۔ ہاں جی، سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ روزہ اور دعا ایک وہ طاقت ہے جس کے وسیلہ سے ایماندار کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سر بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور میرا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قومی روزے پر تفصیلی بیان کریں کہ قومی روزے کی بائبل مقدس کے مطابق کیا اہمیت ہے؟ قومی روزے کے متعلق میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ریفرنس پڑھوں گا۔ عام طور پر ہمارے پاس 3 قسم کے روزے ہیں، اور شخصی روزہ جی جی پہلے نمبر پر شخصی روزہ، جی سر، جس کا ہمیں بیان متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 6 باب 16ویں اور 18ویں آیت میں ہے۔ جی سر، پھر جماعتی روزہ ہے، ہم پورے گروپ فاسٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، یس یس، جس کا ذکر ہمیں یول نبی کی صفحہ میں ملتا ہے، پہلا باب 14ویں آیت، دوسرا باب 14ویں آیت، اور دوسرا باب 15ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے اس ملک میں اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، جیسے ٹڈیوں نے حملہ کر دیا تو وہاں پہ، تو ان سے کہا کہ پوری قوم مل کر کیا کرے، روزہ رکھے۔ پھر ہے قومی روزہ، صرف ہمیں کفارہ کے روز، یوم کفارہ کے روز یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ احبار 16 باب اس کی 31ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم یوں پڑھتے ہیں اس کو، احبار 16 باب اس کی 31ویں آیت، 29ویں آیت سے اگر ہم یہ شروع کریں، اور یہ تمہارے لیے دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اسی روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے، اور یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، اور تم اس دن اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ دائمی قانون ہے، یہ دائمی قانون ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ دینے سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا، جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یوم کفارہ، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ڈھانپ لینا، اور اس کے 2 مطلب ہیں۔ جی جی ایک کفارہ کا مطلب وہ ڈھانپ لینا، جی، یعنی ہمارے لیے یوم کفارہ وہ ہے جب جیسس کرائسٹ نے اپنا خون ہمارے لیے بہا دیا، آمین، اور اس دن جس کو ہم گڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں، اس دن ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یس ہاں جی، تو یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں کیا کر لیا؟ ڈھانپ لیا۔ لیا۔ اور ایک کفارہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کے غصہ کو ٹھنڈا کرنا، واہ 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 واہ، یعنی جب خدا ہمیں دیکھتا ہے نا زبردست، کہ ہمارے اوپر یسوع مسیح کا لہو ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیا کہ اس کے لیے میرے بیٹے نے اپنا قیمتی خون دیا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم یہ یوم کفارہ کے روز روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم گڈ فرائیڈے کے دن بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہی ہمارے لیے یوم کفارہ ہے۔ کفارہ کا مطلب ڈھانپ لینا، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہ ڈھانپے گئے ہیں، کرمزی ہوں، ارغوانی ہوں، پوشیدہ گناہ ہوں، سیکرٹ سینز بھی ہوں، خدا نے ہمارے سب گناہوں کو کیا کر دیا؟ ڈھانپ لیا، معاف کر دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے یہ بڑا خاص ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اور ایمانداروں کے لیے یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، روزے کے ذریعے سے ایک خدا کے ساتھ ایک بڑی رفاقت ہوتی ہے، روح القدس کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے، اور دعا اور روزہ ایک ایسی مشق ہے جس کے ذریعہ سے ہم خدا میں بڑی مضبوطی حاصل کرتے ہیں۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو پاس صاحب، میرا اگلا کویسچن ہے کہ روزے میں ریاکاری کے متعلق یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی ہے؟ ریاکاری کے متعلق جب ہم فقیوں اور فریسیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اکثر جب روزہ رکھتے تھے تو وہ منڈی کے دن ہوتے تھے۔ اچھا اچھا، وہ لوگ جب منڈی کے دن آتے تھے
تو یہ لوگ کونوں میں کھڑے ہو کر اپنے اوپر خاک ڈال لیتے تھے، سیکلوت یعنی وہ بوری کے کپڑے پہن لیتے تھے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار ہاں جانیں۔ تو اس لیے جیسس کرائسٹ جو چاہتے ہیں حقیقی روزہ چاہتے ہیں، یس اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے سر پہ اب آپ کو خاک اور راکھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کیا کرو، اس کی بجائے اپنا منہ دھو اور اپنے سر پر کیا کر، تیل ڈال، اور اس کے لیے جو یونانی ترجمہ ہے اس کا مطلب پرفیوم ڈال، خوشبودار آئل ڈال، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے کیا کرے، روزہ دار جانے۔ تو تین چیزیں سیکرٹ خداوند کو پسند ہے، سیکرٹ گیونگ، پوشیدگی میں دینا، اور سیکرٹ پریئر، کلوزٹ میں جا کر دعا کریں، اور سیکرٹ فاسٹنگ، یہ خداوند کو بے حد پسند ہے، اور اس کا اجر جو ہے نا وہ خدا دیتا ہے ہمیں۔ تو اگر ہم روزہ رکھ کے سارے لوگوں کو بتاتے ہیں پھریں تو پھر یہ جو ہے نا وہ پوشیدگی میں روزہ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے۔ لیکن جب ہم قومی یعنی جو گروپ فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سب نے مل کر کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے میں اس کو بیلنس کرتا ہوں یہاں پہ کہ جب ہم گروپ فاسٹنگ چرچ میں رکھتے ہیں تو اس وقت سب کو پتہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہوشوت نے جب ان کے اوپر 3 ملکوں کی فوجیں چڑھائیں تو اس نے روزہ کی منادی کرائی، اور کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو 3 ملکوں کی فوجیں تھیں نا، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ یعنی اس قدر روزے اور دعا میں قوت ہے کہ مخالف فوجیں جو ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی۔ تو اس لیے جو ریاکاری والا روزہ ہے وہ خدا ان کو پسند نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے تھے، ایک کون تھا مسول لینے والا اور دوسرا فریسی تھا۔ فریسی جو تھے نا بڑی باریکی سے کلام مقدس کو مانتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں تو 2 ہفتے میں 2 دن روزہ بھی رکھتا ہوں، میں دائیہ کی بھی دیتا ہوں، تو دعا کس کی قبول ہوئی؟ وہ محصول لینے والے کی۔ اس نے آتے ہی دھاڑے مارنا شروع کر دیا، خدا میں تیرے نظر اور تیرے آسمان کی نظر میں گناہ گار ہوں۔ اور دعا کس کی سنی گئی؟ محصول لینے والے کی۔ تو یاد رکھیں وہی دعا سنی جائے گی جو ہم دل سے کرتے ہیں، اور اگر روزہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں جو نہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھے وہ مختلف موقعوں پہ روزہ رکھتے تھے، اگر ان کے ہاتھوں میں تورات کی کتاب گر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ روزہ رکھتے تھے۔ ہاں جی، وہ اپنی ٹیچر کے ڈیتھ پہ بھی روزہ رکھتے تھے، اگر ان کا ٹیچر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے میتھوڈسٹ تحریک کے بانی جان ویزلے بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے روزے کی تعلیم جو ہے بے حد یہاں میں چرچز کے لیے، تاکہ چرچ جو ہیں وہ بریک ہوں اور اپنی روٹین سے نکلیں، اور اب ہمیں چونکہ حالات جو ہے مزید بگڑتے جا رہے ہیں، کلیسیاؤں کو بیدار ہونا چاہیے، روزے اور دعا میں اور زیادہ مزید ٹھہریں تاکہ ہم بہت سارے ابلیس کے کلوں کو کیا کر سکیں، مسمار کر سکیں، اور یہ روزے اور دعا کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچائی کہ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے کہ ریاکاری جب روزے میں شامل ہوتی ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور یسوع مسیح نے جب یہ تینوں تعلیمات دیں کہ جب تم خیرات کرو تو پوشیدگی میں کرو، اور جب تم دعا کرو تو پوشیدگی میں، اور جب تم روزہ رکھو تو پھر بھی پوشیدگی میں، تو خداوند یسوع المسیح نے اس کے بارے میں یہ تعلیم دی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریاکاری جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو پاس صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ اس پر روشنی ڈالی ہے، اور آج ہم نے روزہ سے متعلق کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ روزے کے بغیر ایماندار جو ہے وہ بے وجود ہے، اور اس کا تعلق جو شخصی ہے، انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، وہ خدا کے ساتھ اس طور سے پیوست نہیں ہو سکتا جب تک وہ دعا اور روزے کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتا۔ بڑا ضروری ہے کہ یہ روزوں کے ایام ہیں، اور ہماری دعائیں، ہمارے روزے خدا کے حضور مقبول نظر ہوں، اور ہم خدا کے نظر میں مقبول ہو جائیں، اور یہ
ایک خاص جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ہم خدا کے حضور وقت گزاریں، دعا میں ٹھہریں، روزے میں ٹھہریں، اور آسمان سے جواب آئے گا کہ میں تجھے جواب دوں گا۔ اور یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خداوند ہے، وہ اپنے لوگوں کو ان کی دعاؤں کا، روزوں کا جواب دیتا ہے۔ اور اس سارے وقت کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، میرا اگلا کویسچن ہے کہ موسیٰ نے جب پہاڑ پر روزہ رکھا تو کیا وہ واقعی فاقہ کشی میں تھا یا وہاں اس نے کچھ کھایا پیا؟ یہ اکثر اوقات ہمارے جو مسیح ایماندار ہیں سوال اٹھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں پلیز روشنی ڈالیں۔ پہلے نمبر پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگ موسیٰ ایک پاورفل نبی تھے، آمین، جن کا جو خدا سے ڈائریکٹ باتیں کرتے یس، اور خداوند کے حضور وہ رہتے تھے۔ یس، اور 40 دن کا ذکر ہمیں ملتا ہے بزرگ موسیٰ کا، جی جی، خصوصی مکاشفہ، ہدایت اور خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے واہ انہوں واہ، نے روزہ رکھا۔ اور ایک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں اتنے محو ہو گئے تھے کہ انہیں کھانے کی توفیق نہیں ملی۔ جی، لیکن ہم دونوں صورتوں کو لیتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں جب ہوتے ہیں، اتنا ہمارا اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے کہ ہمیں خوراک کا طلب نہیں ہوتی، کیونکہ ہم خداوند کی چہرہ کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بزرگ موسیٰ نیچے اترے تھے تو ان کا چہرہ بھی روشن تھا، نور تھا، بالکل ایسی۔ ہاں جی، تو ایک دن جب بھی ہم بھی خداوند کی حضوری میں جائیں گے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے چہرہ کی روشنی سے منور ہو جائیں گے۔ آمین، آمین۔ تو بزرگ موسیٰ کا جو روزہ تھا وہ مکاشفہ، ہدایت اور خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کا روزہ تھا۔ اس کا ذکر میں خروج کی کتاب 24واں باب اس کی 15ویں آیت میں ملتا ہے، استثناء 9 اور 9 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جی جی، تو اس لیے مسیح خداوند نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسیح خداوند جو تھے وہ روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے تھے۔ یس یس، روح القدس کی، یعنی اس کا مطلب ہے روح القدس کی رہنمائی میں بھی ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ واہ 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 واہ، اور روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، بیابان میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے شیطان کے چاروں شانے چت کر دیے، آمین آمین، اور فتح سے بڑھ کر ان کو غلبہ ملا۔ یس یس، روزہ اور دعا، یعنی جیسس کرائسٹ تو ساری رات ہی دعا کرتے تھے، اور ساتھ وہ 40 دن کا روزہ بھی انہوں نے رکھ لیا۔ تو وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ جی، اور پہلا کویسچن ہی جب شیطان نے کیا کیا کہ آدمی کہ فرما کے یہ پتھر کیا کر دیں، روٹیاں بن جائیں۔ اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی جیسس کرائسٹ جو کہ خود خدا کا کلمہ تھا، وہ ریٹن ورڈ آف گاڈ کو، لکھا ہوا کلام۔ یعنی جب ہم کلام مقدس روزے اور دعا میں ٹھہرتے ہیں تو کلام مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمارے اندر کلام ہونا چاہیے۔ آمین آمین۔ پھر اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، اپنے آپ کو گرا دے، جی جی، کہ فرشتے تجھے سنبھال لیں گے۔ پھر زبور کا ریفرنس دے دیا، جی جی، شیطان کو بھی کلام آتا ہے، چاہے جس طرح کا پیش کرے۔ تو جیسس کرائسٹ یہ بھی لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور پھر شیطان تو پتہ نہیں ٹالتا، بڑیاں شان و شوکت وہ آتی۔ تو جیسس کرائسٹ نے خدا دے بیٹے نو آندا کہ منو گر کے سجدہ کر۔ اس نے کیا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھر سے کہا اے شیطان دور ہو۔ یعنی جب ہم روزے اور دعا میں ٹھہریں گے، جس طرح جیسس کرائسٹ نے روزے اور دعا میں ٹھہرے، بزرگ موسیٰ ٹھہرے، تو خدا کے بڑے بڑے کام کیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شیطان کے چاروں شانے جیت کر دیے۔ بزرگ موسیٰ خدا کی حضوری میں 40 دن رہے تو انہوں نے بحر کلزم کے دو حصے کر دیے، اور مصر کے 10 دیوتاؤں کو شکست دے دی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آسمان سے من برسایا۔ ہاللیلویہ۔ اور بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑایا۔ یعنی جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ دس از دا پاور آف دا فاسٹنگ۔ ہاللیلویہ۔
اس لیے بزرگ موسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ روئے زمین میں اس کی مانند کوئی حلیم نہیں حلیم تھا۔ شخص نہیں، ہاں، بالکل حلیم وہ شخص ہے جس کی لگامیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، ہاں، جو خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ یس یس یس، تو وہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے والا شخص تھا، روزے اور دعا میں ٹھہرنے والا شخص تھا، پاورفل نبی تھا بزرگ موسیٰ۔ بھائی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا زبردست روزے کے ٹاپک پہ بڑی تفصیلی باتیں کی، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو ناظرین اور سامعین، آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں گے۔ خدائے قادر مطلق آسمانی باپ، تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں تیرے سارے عجیب کاموں کے لیے، حیرت انگیز کاموں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں۔ خداوند تیرے سارے اے خداوند ان عظیم کاموں کے لیے جو تو ہماری روزمرہ زندگی میں کرتا ہے، تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو شائع عظیم ہے، خدائے عظیم ہے، مالک کل ہے، خالق کل ہے۔ اے خداوند میں تیرا خادم ہے خداوند، تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کا کلام اے خداوند تیرے لوگوں کی زندگی میں اثر پذیری لائے، برکت لائے، خوشحالی لائے، ترقی لائے، سرفرازی لائے، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ جب تیرے لوگ اے خداوند روزے میں ٹھہرتے ہیں تو آسمان سے تو ان کو جواب دینا اور ان کے لیے آسمان کو کھولنا، تاکہ ان کی زندگی میں تیرا قدوس نام عزت جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سو ناظرین، مجھ پاسٹر نقاش مسیح کو اجازت دیں، میں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہیں پروگرام جب آسمان سے جواب آئے، اونلی آن جرمایہ ٹی وی۔